السلام علیکم، مائی نیم از محمد نوید مصطفیٰ۔ اس پلے لسٹ کے اندر ہم چیپٹر نمبر 2 پائتھن پروگرامنگ پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس کا پریکٹیکل ورک بھی کریں گے ساتھ۔ میں نے آئی سی ایس پارٹ 1 کی جو کمپیوٹر سائنس کی بک ہے اس کے چیپٹر نمبر 1 کی بھی پلے لسٹ اسٹارٹ کی ہوئی ہے، انٹروڈکشن ٹو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ، اور اب میں جو ہے نیو پلے لسٹ بھی اسٹارٹ کرنے جا رہا ہوں جو چیپٹر نمبر 2 ہے آپ کی بک کا، پائتھن پروگرامنگس۔ یہ اسکرین آپ کو اسکرین کے سامنے آپ کے پاس جو آئی سی ایس کی بک پارٹ 1 کی بک ہے اور یونٹ نمبر 2 ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم سارا یونٹ نمبر 2 اس پلے لسٹ کے اندر پڑھیں گے، پائتھن پروگرامنگس، ٹھیک ہے جی۔ تو جو میری پہلے بھی ایک پلے لسٹ چل رہی ہے چیپٹر نمبر 1 کی، تو جتنے بھی میرے سننے والے اسٹوڈنٹ ہیں اور جتنے بھی لسنر ہیں وہ چیپٹر نمبر 1 کی بھی پلے لسٹ کو اچھی طرح سنیں اور سارے کے سارے کنسیپٹ اور لیکچرز وغیرہ لیں، تاکہ آپ لوگوں کا پیپر بھی اچھا ہو، آپ ٹیسٹ بھی اچھے دے پائیں اور آپ کو پریکٹیکلز امپلیمنٹیشنز کمپیوٹر کے بارے میں بھی سارا چیزوں کا پتہ ہو۔ یہ دیکھیں یہاں پہ ویسے یہ جنرل نالج کے طور پہ ہے کہ اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم، اسٹوڈنٹ یہاں پہ پروگرامنگ پائتھن کے بارے میں پڑھے گا، انوائرمنٹ بنائیں گے، اسٹرکچرز وغیرہ پڑھیں گے، سارے آپریٹرس وغیرہ پڑھیں گے، ماڈیولس پڑھیں گے، سارے کے سارے ٹاپکس انشاءاللہ ہم اس جو ہے پلے لسٹ کے اندر لازمی پڑھیں گے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جو چیپٹر نمبر 2 ہے یہ سارا کا سارا پریکٹیکل ہے ورک، ٹھیک ہے۔ پائتھن ایک پروگرامنگ لینگویج ہے، کمپیوٹر لینگویج ہے، اس کے اوپر ساری کی ساری گفتگو ہونی ہے، اور آج کل جو پائتھن بہت ایک ایڈوانس لینگویج ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 پہ ٹاپ 1 کے اوپر یہ لینگویج اس ٹائم جو ہے نا 2025 کے اندر چل رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس پلے لسٹ کے اندر ہم جسٹ اپنے جتنا بھی جو یونٹ نمبر 2 ہے یعنی کہ چیپٹر نمبر 2، اس میں جتنے بھی آپ کی جو ٹاپکس ہیں اس کو ہم اچھی طرح انشاءاللہ کور کریں گے، اور نیکسٹ آپ کو پریکٹیکل ورک میں بتاؤں گا۔ انٹروڈکشن میں ہم تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے میرے پڑھانے کا یہی طریقہ ہے کہ میں لائن وائز لائن پڑھا رہا ہوتا ہوں تاکہ کوئی چیز مس نہ رہے۔ پائتھن از اے پاپولر، پائتھن ایک مشہور اور ایزی جو ہے نا وہ پروگرامنگ لینگویج ہے۔ اچھا جی دیکھیں مارکیٹ کے اندر نا بہت سی پروگرامنگ لینگویج ہے، اگر آپ یہاں پہ سرچ کریں پروگرامنگ لینگویج، ٹھیک ہے جی، پروگرامنگ لینگویج، تو بہت سی لینگویج ہے مارکیٹ کے اندر۔ پائتھن ہے، جاوا ہے، جاوا اسکرپٹ ہے، سی پلس پلس ہے، سی شارپ ہے، سی ہے، پرل ہے، پی ایچ پی ہے، ٹھیک ہے جی، بے تحاشا یعنی کہ جو نا آپ کے پاس لینگویج جو ہے وہ آئیں گی۔ اس ٹائم جو زیادہ تر لینگویج چل رہی ہے وہ پائتھن ہے اور جاوا اسکرپٹ ہے، جے ایس، ٹھیک ہے جی۔ ہر ایک پروگرامنگ لینگویج کا اپنا ایک مقصد ہوتا ہے، ایک خاص پرپس کے لیے وہ بنائی جاتی ہے، لیکن پائتھن لینگویج جو ہے نا یہ بہت ایڈوانس لینگویج ہے، بہت مشہور ہے، اور اس کو لرن کرنا یعنی کہ اس کو سمجھنا بہت زیادہ ایزی ہے۔ دیکھیں کمپیوٹر لینگویج جو ہے نا، کمپیوٹر لینگویج جتنے بھی آپ کے پاس جو ہے نا وہ کمپیوٹر لینگویج ہیں مارکیٹ کے اندر، وہ ایک کسی خاص پرپس کے لیے بنائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب کمپیوٹر لینگویج کیا ہوتا ہے؟ کوڈ ہوتا ہے، ایکچوئل میں سارا کا سارا کیا ہوتا ہے جی؟ کوڈ ہے۔ آپ نے کوڈ لکھنا ہے اور اس کوڈ کو لکھ کے آپ نے کیا کرنا ہے، اس کی آؤٹ پٹ جنریٹ کرنی ہوتی ہے، مین مقصد یہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ نے نہ پڑھا ہے کہ کمپیوٹر کیا چیز ہے، واٹ از کمپیوٹر؟ کمپیوٹر یہ ہوتا ہے ان پٹ دیں گے اس کو ہم، وہ ان پٹ کیا ہوگی جی؟ پروسیس ہوگی، ٹھیک ہے جی، وہ ان پٹ کیا ہوگی جی؟ پروسیس ہوگی، اور دین ہمیں آؤٹ پٹ مل جائے گی، یہ پروسیس۔ لینگویج میں بھی یہ چیز ہے، ان پٹ ہم دیں گے کوڈ کی فارم میں، انسٹرکشنز جو دیں گے نا، ٹھیک ہے، ان پٹ کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ان پٹ کو ہم ڈیٹا بھی کہہ سکتے ہیں، جو ڈیٹا ہم دیں گے، ٹھیک ہے، سوری جو ڈیٹا ہم دیں گے، ٹھیک ہے جی، اور ہم اس کو پروگرامز بھی کہہ سکتے ہیں، جو کوئی پروگرامز ہم دیں گے، ہم اس کو جی انسٹرکشنز بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو ہم انسٹرکشنز دیں گے وہ کوڈ کی فارم میں ہوگا، اور کوڈ جو ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی لینگویج میں ہوتا ہے،
कंप्यूटर लैंग्वेज में, और कंप्यूटर लैंग्वेज यहाँ पे जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पाइथन है। फ्रंट पेज पे आपको कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं अभी ना आपके सामने ये एक पेज है, फॉर एग्जांपल ये मेरा, मैं न्यू पेज ओपन कर लेता हूँ, ये एक पेज है गूगल का, आप देख रहे हैं ये सारा का सारा इसके बैक एंड पे कोड चल रहा है। जैसे मैं राइट साइड पे क्लिक करूँगा, व्यू पेज सोर्सेज होगा या इंस्पेक्ट करेंगे तो ये आपको कोड नज़र आ रहा है, ठीक है जी। ये कोड आपको जो है ना वो नज़र आ रहा है, ये मैंने बड़ा किया, ये देखिए ये सारा कोड ये HTML लैंग्वेज में लिखा हुआ है, हाइपर टेक्स्ट मार्केबल लैंग्वेज, ठीक है जी। जो जितनी भी आपकी वेबसाइट है वो ज़्यादातर HTML लैंग्वेज में बनती है। और भी लैंग्वेज इस्तेमाल की हुई है, CSS भी किया हुआ है, स्टाइल CSS, ठीक है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट भी की होती है। तो ये आप जो देख रहे हैं ना, ये भला किसका कोड है, ये इस पेज का कोड है, ये वाले पेज का, ठीक है जी। समझ आ रही है, ये वाले पेज का कोड है ठीक है जी। ये इस पेज का क्या आपके पास कोड है, ओके जी। तो इसका कोड ये है, इस पेज। इस तरह कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी ऐप्स, कोई भी वेबसाइट आप देख रहे हैं, उसके बैकएंड पे क्या होता है, कोड चल रहा होता है। वो कोड एक्चुअल में इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ये बात आपने याद रखनी है। मैं कंसेप्ट की बातें आपको बता रहा हूँ, वो एक्चुअल में इनपुट होता है, वो डाटा भी होता है, उसको हम प्रोग्राम्स भी कहते हैं, इंस्ट्रक्शन भी होती है, वो कोड की फॉर्म में लिखी जाती है। और वो कोई ना कोई लैंग्वेज होगी। लैंग्वेज आपके पास मार्केट में बहुत ज़्यादा, सी हो सकती है, ठीक है जी, C++ हो सकती है। जैसे अभी हमने HTML लैंग्वेज देखी, ठीक है, समझ आ रही है। अब यहाँ पे हमने पाइथन लैंग्वेज पढ़नी है। मुख्तलिफ हम प्रैक्टिकल्स वर्क करेंगे, अपने प्रोजेक्ट्स बनाएंगे हम, ठीक है जी, वेबसाइट्स अपनी बनाएंगे, कुछ हम AI चैटबॉट्स बनाएंगे इस पाइथन लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए। उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। इस यूनिट में यू विल लर्न द बेसिक, हम पढ़ेंगे पाइथन लैंग्वेज का सेटअप टूल्स। टूल्स होता है सॉफ्टवेयर, किस सॉफ्टवेयर, देखिए हम किसी ना किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर क्या करते हैं, कोड करते हैं। आप लोगों के पास मैं अभी बता देता हूँ, बहुत से सॉफ्टवेयर हमारे पास, ये VS कोड है, ये देख रहे हैं आप, इसके ऊपर मैंने कोडिंग करूँगा, आपको बताऊँगा। यहाँ पे मैं सर्च बार में भी कर लेता हूँ VS कोड, ठीक है। आपके पास बहुत से जो है ना वो कोड एडिटर हैं, ये देखा हुआ कोड एडिटिंग, यानी कि कोड लिखना है। तो यहाँ पे भी वो ये बात कर रहा है जी कि आपको टूल्स पहले सेटअप करना पड़ेगा। टूल्स मीन वो सॉफ्टवेयर जिसके ऊपर आपने कोडिंग करनी है। एक्सप्लोर की कंपोनेंट्स, उसके कंपोनेंट्स वगैरह पढ़ने पड़ेंगे, यानी कि उसके फीचर्स वगैरह। हम जो इस्तेमाल करेंगे टूल्स, वो जी VS कोड है, ये आप लोगों के सामने मैं दिखा रहा हूँ, ये VS कोड, ठीक है जी। ये जी वेलकम्स स्टार्ट थ्रो VS कोड, ओके जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग। पाइथन एक वर्सटाइल, ठीक है ना, वर्सटाइल एंड एप्लीकेबल टू वेरियस फील्ड। मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर आपको पता पाइथन लैंग्वेज इस्तेमाल होती हैं। मीन्स के वेबसाइट बनाने के लिए, वेब डेवलपमेंट करने के लिए, डाटा एनालिसिस के लिए भी इस्तेमाल होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस्तेमाल होती है। तो ये आपने MCQs के तौर पे याद रखना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में, ये पाइथन कौन कौन सी फील्ड में इस्तेमाल हो रही है, वेब डेवलपमेंट में, डाटा एनालिस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, गेम्स में भी इस्तेमाल होती है, ठीक है जी, ML मशीन लर्निंग्स में, डीप लर्निंग्स वगैरह में भी इस्तेमाल पाइथन लैंग्वेज होती है। ज़ाहिर बात है लैंग्वेज से हमने कोई ना कोई सॉफ्टवेयर ही बनाना होता है ना। ये कुछ बातें जो है ना ये चैप्टर नंबर 1 में भी डीपली हुई थी, तो काइंडली चैप्टर नंबर 1 की सारी प्लेलिस्ट सुने, जो भी मेरा ये चैप्टर नंबर 2 की प्लेलिस्ट को सुन रहे हैं जितने भी लिसनर। पाइथन एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंटैक्स। अच्छा, सिंटैक्स क्या होता है, व्हाट मीन्स ऑफ सिंटैक्स? सिंटैक्स आपने याद रखना है जी, सिंटैक्स का मतलब ये होता है सिंटैक्स में होता है रूल्स टू राइट प्रोग्राम्स, मीन्स लैंग्वेज को लिखने के रूल्स होते हैं, ठीक है जी। हर एक लैंग्वेज लिखने के अपने अपने रूल होते हैं, ये बात आपने याद रखनी, ठीक है जी। मैं आपके पास एक W3 एक वेबसाइट है जी, W3 स्कूल, इसके पास में जाता हूँ। यहाँ पे मैं अभी आपको देखें, ये पे HTML का ट्यूटोरियल, पाइथन, जावा। अभी आपको जो मैं मज़े की यहाँ पे बात बताने जा रहा हूँ, ये जितने भी आप देख रहे हैं ये लैंग्वेज हैं। हर एक लैंग्वेज आपके पास सिंटैक्स, मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, इसका कोई भी कोड देखूँगा, इसका अपना एक लिखने का तरीका कार होगा,
یہاں پہ چھوٹا سا شاید کوڈ لکھا ہوگا ابھی، چلے نہیں لکھا ہوگا ہم یہاں سے دیکھ لیتے ہیں، سنٹیکس دیکھ لیتے ہیں۔ سنٹیکس پہ کلک کیا میں نے، یہ سنٹیکس ہے، اس کا لکھنے کا رولز ہے، ٹھیک ہے۔ ویریبل اس طرح ڈکلیئر کروانے ہیں آپ نے، ویر کے ساتھ سارا کچھ، ٹھیک ہے۔ چھوٹا سا چلے ہم فنکشن وغیرہ دے لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ جے ایس کا کوڈ ہے، اس میں اس طرح فنکشن لکھتے ہیں۔ اب اس میں فنکشن اس طرح لکھتے ہیں، پائتھن میں کیسے لکھتے ہیں وہ ہم جی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ یہ پائتھن آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو سنٹیکس کیا ہوتا ہے؟ لکھنے کے رول، ہر ایک لینگویج جتنے بھی دیکھنا آپ، ایچ ٹی ایم ایل ایک لینگویج ہے، سی ایس ایس بھی لینگویج ہے، جاوا اسکرپٹ، ایس کیو ایل، پائتھن ایڈوانس لینگویج ہے، جاوا ہے، پی ایچ پی، ٹھیک ہے جی، سی پلس، سی شارپ، بوٹ اسٹریپ، ریئیکٹ، یہ جو ہے نا جے ایس کا فریم ورک ہے، ریئیکٹ فرنٹ اینڈ فریم ورک ہے، مائی ایس کیو ایل جو ڈیٹا بیس کے لیے استعمال ہوتا ہے، جے کیوری جے ایس کا بھی استعمال فریم ورک ہے، ایکس ایم ایل، بہت سی آگے آپ آگے کریں گے تو آپ کو مل جائیں گی۔ ڈی جینگو یہ پائتھن کا جو ہے نا وہ فریم ورک ہے، نمپائی یہ بھی پائتھن کی لائبریریز ہے، پانڈاز ہے، ڈی ایس اے ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جتنے بھی یہ سارے کے سارے نا آپ لوگوں کے پاس کیا جی لینگویج ہیں، ان کے لکھنے کے اپنے اپنے رولز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، رولز ٹو رائٹ اے پروگرام لینگویج۔ تو پائتھن کا جو رولز ہیں لکھنے کے، جو آپ کا کوڈ لکھنے کا، پائتھن کے کوڈ لکھنے کا جو طریقہ ہے وہ بہت اسٹریٹ فارورڈ اور بہت اچھا ہے، کلیئر اسٹرکچر ہے، ایکسیلنٹ ہے بگنرس کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ اچھی طرح آپ لرن وغیرہ کریں، سنٹیکس پہ آپ نے زیادہ دیکھیں، آپ نے زیادہ سنٹیکس کے اوپر جو ہے نا وہ فوکس کرنا ہے، ٹھیک ہے نہیں، لکھنے کے رولز، فنکشن لکھنے کے کیا رولز ہیں، ویریبلس لکھنے کے کیا رولز ہیں، یہی ساری جو ہے نا سارے کے سارا یہ نہیں کہ اسی کے اوپر جو ہے نا آپ کی کیا ہوگی جو کنسیپٹ کہہ لیں، لیکچرز وغیرہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی میں آپ کو یہاں پہ بھی بتا دیتا ہوں، یہاں پہ یہ دیکھیں نا انہوں نے بتایا کہ آپ نے جی ایکسپریشنز، آپریٹر پائتھن میں، آرتھمیٹکس، یہ سارے آپریٹرز، یہ اپنے کنٹرول اسٹرکچرز، لوپس وغیرہ پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ لکھنے کے رول کیسے ہوتے ہیں، لوپس لکھنے کا کیا رولز ہے، کیسے لوپس بناتے ہیں، کیسے ماڈیولس بناتے ہیں، کیسے آپریشنس، کیسے آپ جو ہے نا اپنا فائل ہینڈلنگ بناتے ہیں، کیسے اوپس کرتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں انشاءاللہ ہم اس پلے لسٹ کے اندر پڑھیں گے اور بڑی ڈیپلی پڑھیں گے۔ تو میں نے ابھی آپ کو جسٹ انٹروڈکشن ہی پڑھایا ہے، نیکسٹ انشاءاللہ آپ کے پاس جو ویڈیو آئے گی اس میں ہم جو ہے نا وہ پڑھیں گے کہ ایک پروگرامنگس کو لکھنے کے کیا کیا کنسیپٹ رولز ہوتے ہیں۔ فی الحال بھی میں نے کافی بتا دی ہے، لیکن کیونکہ ہم ظاہری بات ہے اس میں بک کو فالو کریں گے تو بک کے ساتھ ساتھ میں آپ کو نئی نئی چیزیں بھی بتاتا رہوں گا تاکہ آپ کا گرومنگس لیول بھی بڑھے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پر تھوڑا سا نیٹ کا پہلے ایشو چل رہا تھا، پائتھنس اگر میں اوپن کرتا ہوں تو یہ پائتھن کی میرے پاس آ گئی ہے، اس کے ہم اس میں سنٹیکس اس کے لکھنے کے یہ رولز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کمنٹ دینے کے علیحدہ رول ہے، یہ ساری چیزیں ہم پڑھیں گے۔ یہ دیکھیں یہ اس کا سنٹیکس ہے، یہ جو آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ اگر ہم ماڈیولس بولتے ہیں فنکشن، تو یہاں پہ فنکشن بنانے کا تھوڑا سا جو ہے نا رول اور ڈیف کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ انشاءاللہ چیزیں ہم پڑھتے ہیں تو آپ کو ہر چیز کلیئرنیس ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ یہ اس کے اوپر ہم نے انوائرمنٹس پہ جو ہے نا وہ کرنا ہے، اس اے آئی کوڈ ایڈیٹرس کے اوپر ہم نے جو ہے نا کام کرنا ہے۔ تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ نیکسٹ ٹاپکس جو ہوگا وہ آپ کا انڈرسٹینڈنگ بیسک پروگرامنگ کنسیپٹ ہوگا، کیسے لکھتے ہیں، یہ سارا آپ کو اچھی چیزیں پڑھا کے آپ کا ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنا بتاؤں گا، ٹھیک ہے جی۔ اللہ حافظ۔ ایک دفعہ سارے درود پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا ابدا۔ جزاک اللہ خیر۔